ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے کہ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری آ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی منڈی میں تیل کی مزید قیمتیں بڑھنے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو تسلیاں، کہا اپنے وعدے کے مطابق جس قدر ہو سکا ان مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پالیسی سازی بچت اقدامات سے صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت میں بچت اقدامات کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں بھی ان اقدامات میں وفاقی حکومت کا بھرپور ساتھ دے رہی ہیں جو خوش آئند ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیٹرول کی زائد قیمت پر وصولی کی روک تھام یقینی بنا رہی ہیں۔ دعاگو ہیں کہ عالمی سطح پر حالات بہتر ہوں اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی، جس میں خطے کی حالیہ صورتحال، باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل اور آزمائشی حالات میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا اور خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ ملاقات میں پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے دفاع اور سلامتی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار۔ دوسری جانب بیرون ملک ہونے والی اس ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کامبیٹ ڈریس بھی غیر معمولی توجہ کا مرکز بن گیا اور اس حوالے سے سفارتی اور میڈیا حلقوں میں خاصی دلچسپی دیکھی گئی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایران میں اب کوئی ایسا اعلیٰ عہدیدار باقی نہیں رہا جو ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر سکے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ کی G7 رہنماؤں سے گفتگو، کہا آبنائے ہرمز کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کمرشل جہازوں کو آپریشنز شروع کرنے چاہیے۔ ٹرمپ نے کہا ہمیں یہ کام مکمل کرنا ہوگا تاکہ 5 سال بعد ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ نہ ہو۔ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے سے متعلق اپنے مقاصد اور ٹائم لائن پر واضح موقف نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق G7 رہنماؤں نے ٹرمپ پر ایران جنگ فوری ختم کرنے اور آبنائے ہرمز جلد محفوظ بنانے پر بھی زور دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شرکاء کو یقین دلایا کہ ضرورت پڑنے پر امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی اور تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے بیان کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا۔ روسی میڈیا کے مطابق میزائل اور ڈرون تل ابیب کے مرکز اور امریکی فوج کے اڈوں کے جانب داغے گئے۔ عرب میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی شمالی شہر میں ایک عمارت پر حملے کے نتیجے میں 30 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ پر افراتفری مچ گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق افراتفری کے دوران ایئرپورٹ پر موجود افراد نے کاؤنٹر پر کھڑے عملے سے ہاتھا پائی کی اور چیزیں پھینکی، جبکہ جواب میں عملہ بھی ایسا ہی کرتا نظر آیا۔ عراق کے شمالی علاقے مخمور میں بھی فرانسیسی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 فرانسیسی فوجی زخمی ہو گئے۔ دبئی میں بھی اقامتی عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا۔ امریکی بینک نے متحدہ عرب امارات میں تمام شاخیں عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایران میں یوم القدس کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر میں بڑی ریلیاں نکالی گئیں، جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ تہران میں ہونے والی مرکزی ریلی میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار علی لاریجانی بھی شریک ہوئے۔ ریلی کے دوران ایرانی شہریوں نے صدر سے ملاقات کی، ان سے ہاتھ ملائے اور سیلفیاں بھی بنوائی۔ ریلی کے دوران ایرانی دارالحکومت میں انقلاب اسکوائر کے قریب ایک دھماکہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ دھماکے کے وقت القدس ریلی میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ واقعے کے باوجود شرکاء کے حوصلے بلند رہے اور ریلی کے شرکاء کی جانب سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جاتے رہے۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ القدس ریلی پر حملہ اسرائیل کی کمزوری اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ایرانی قوم مضبوط، آگاہ اور پرعزم ہے۔ بھارت آبنائے ہرمز میں پھنسے ٹینکرز چھڑوانے کے لیے ایران کی منتیں کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بھارت کے 23 ٹینکرز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھارت ٹینکرز چھڑوانے کے لیے ایران سے رابطے کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ 2 بار ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون کر چکا ہے۔ اس ہفتے 2 بھارتی ٹینکرز کو راہداری ملنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب ترک وزیر نے کہا ہے کہ ایران نے ترکیہ کے بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ترکیہ کے 14 بحری جہاز اب بھی آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے آپریشن ایپک فیوری کے دوران امریکہ نے ایران میں اب تک 6000 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران پر حملوں میں تقریباً 60 بحری جہاز اور
30 بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز بھی تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ دیگر نشانہ بننے والے اہداف میں کمانڈ سینٹرز، اسلحہ تیار کرنے کی تنصیبات، بیلسٹک میزائل سائٹس، آبدوزیں اور فضائی دفاعی نظام شامل ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوجی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ جنگ کے آغاز میں امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائیوں کے دوران غلطی سے ایران کے ایک اسکول پر بھی حملہ ہو گیا تھا، تاہم اس حوالے سے ابھی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے دوران آبنۂ ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کے متضاد رویے نے سفارتی ماحول میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزراء خارجہ کے درمیان حالیہ گفتگو میں امریکہ کی ایران کے خلاف جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا نمایاں کردار ہے۔ اسی دوران بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو اپنے ہرمز سے تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی ہے، تاہم ایران کے ایک سرکاری ذرائع نے اس قسم کے کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی، جس سے معاملے میں ابہام برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی سفارتی پالیسی میں تضاد واضح ہو رہا ہے۔ ایک طرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کے امریکہ مخالف بیانیے کی حمایت بھی کر رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک افغان طالبان رژیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 663 ہو گئی۔ آپریشن غضب للحق میں زخمی طالبان رژیم کے کارندوں کی تعداد 887 ہے۔ وزارت اطلاعات نے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ حملوں کے دوران افغان طالبان رژیم کی 249 پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا، 44 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رژیم کے 244 ٹینکس اور اسلحہ تباہ کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے 70 مقامات پر فضائی حملے بھی کیے گئے کے قریب دھماکے میں ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ترجمان لکی مروت پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس موبائل پر ہونے والے دھماکے میں ایک اہلکار زخمی ہوا، جبکہ دھماکہ خیز مواد پولیس موبائل کے قریب نصب تھا۔ دھماکے کے بعد علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق شہید افراد میں ایس ایچ او تھانہ شادی خیل صدر اعظم بھی شامل ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نہال ہاشمی سے گورنر کے عہدے کا حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نہال ہاشمی کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچا، صوبائی وزیر سعید غنی نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی جانب سے ارسال کی گئی سمری پر دستخط کرتے ہوئے نہال ہاشمی کی سندھ کے گورنر کے طور پر تقرری کی باقاعدہ منظوری دی تھی۔ سندھ کی ترقی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم سیاسی لوگ ہیں، مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں گے۔ ایم کیو ایم والے ہمارے پاکستانی ہیں، ہم ان کو پہلے بھی مناتے رہے ہیں، ناراضگی چھوٹی چیز ہے، ان کو منا لیں گے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا، ہم سندھ میں بڑے پیمانے پر لیپ ٹاپ دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت لیپ ٹاپ اسکیم دائرہ وسیع کریں گے، مزید سندھ میں 20,000 لیپ ٹاپس بھی دیں گے۔ کامران ٹیسوری کو نہ گورنر بننے کے وقت پتہ تھا، نہ جاتے وقت پتہ لگا۔ وفاق سے گزارش کرتا ہوں کہ بابو بھائی کو بھی وزارت میں لگایا جائے۔ کامران ٹیسوری کے جانے کے بعد فاروق ستار اکیلے ہو گئے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کے حریفوں پر تنزیہ وار۔ گورنر صوبے کا سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، آئین میں گورنر کی حدود طے کی گئی ہیں، بندہ جب حدود کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ عبدالقادر پٹیل کراچی میں نادرا ماڑیپور سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ ڈی جی نادرا سندھ عامر علی نے عبدالقادر پٹیل کو بریفنگ دی، بولے آج جس نادرا سینٹر کا افتتاح اس علاقے میں ہوا، یہاں لوگ صدیوں سے آباد ہیں، اس علاقے میں ہر قومیت کے لوگ بھائیوں کی طرح بستے ہیں۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام میں مزید ای وی بسز شامل، مزید ڈبل ڈیکرز بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے عوام کے لیے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ای وی بسز کے نئے روٹس عید سے قبل شروع کیے جائیں گے۔ دیگر اضلاع میں یہ سروس عید کے بعد متعارف کرائی جائے گی۔ مزید ڈبل ڈیکر بسز شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ای وی ٹیکسی سروسز کے لیے بھی اہم اقدامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں اگلے ہفتے گلشن معمار سے ٹاور تک نیا ای وی بس روٹ شروع ہوگا۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ شرجیل میمن نے کہا، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، سکھر، شکارپور اور خیرپور میں پیپلز بس سروس بعد ازید مرحلہ وار متعارف کرائی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو معیاری، سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت عوامی سہولت کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی۔ اربوں روپے کی لاگت سے شہر میں نصب ہونے والے ای چالان سسٹم کا بھانڈا عدالت میں پھوٹ گیا۔
کمپنی کی تیار کردہ بس میں حد رفتار میٹر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، تاہم کیمرے نے 160 ظاہر کر دی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں چلنے والی بس کا چلان عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ بس اونر ایسوسی ایشن کے صدر فاروق احمد نے اپنے وکیل منصف جان ایڈوکیٹ کے توسط سے سیکریٹری ٹرانسپورٹ، RTA، DIG ٹریفک اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کمپنی کی تیار کردہ بس میں حد رفتار میٹر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، رفتار 160 ظاہر کرتے ہوئے یہ چلان جاری کر دیا، جو کہ نصب کیے گئے سسٹم پر سوالیہ نشان ہے۔ عدالت عالیہ سے استدعا ہے کہ حکام کی جانب سے نصب کیمروں اور گاڑیوں کی رفتار کو مانیٹر کرنے والا ٹریکنگ سسٹم کی غیر جانبدار ماہرین سے مکمل جانچ پڑتال کروائی جائے۔ غلط چالان پر عدالت نے متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیا، سماعت 6 اپریل تک ملتوی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں کفایت شعاری اقدامات کے تحت سرکاری دفاتر میں ہفتے میں 3 دن چھٹی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے توانائی کی بچت کے سلسلے میں ہفتے میں بشمول جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ مختلف سرکاری دفاتر آج بند ہیں۔ حکومتی فیصلے کے تحت سرکاری دفاتر میں اب پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو کام ہوگا، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ کہا ہے کہ سرکاری انتظامات میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ نئے اضلاع بنانے سے انتظامی کارکردگی مزید بہتر ہو جائے۔ کراچی میں ملیر کے علاقے یوسف گوٹ میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ۔ متاثرہ خاتون سلمہ بطافی نے الزام عائد کیا ہے کہ وکی سومرو نامی شخص مبینہ طور پر ان کے گھر میں گھس آیا، ان کے کپڑے پھاڑ کر زبردستی زیادتی کی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ پولیس کی جانب سے مقدمہ تو درج کر لیا گیا، تاہم ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ متاثرہ خاندان نے IG سندھ، DIG ایسٹ اور SSP ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ عید الفطر قریب آتے ہی شورکوٹ کے بازاروں میں بھی خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مہنگائی ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور الحسن سیال۔ عید الفطر قریب آتے ہی شورکوٹ کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ مہنگائی ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ عید الفطر قریب آتے ہی شہریوں نے بازار کا رخ کر لیا۔ ہر شخص اپنی پسندیدہ چیزیں خریدنے میں مصروف ہے۔ کسی کو نئے جوتے چاہیے تو کسی کو نئے کپڑے۔ خواتین بھی اپنے لیے چوڑی، مہندی اور میچنگ جویلری وغیرہ خریدنے میں مصروف نظر آتی ہیں، اور بچے بھی عید شاپنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور وہی شہری حکومت سے شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے عید کا شاپنگ ادھوری رہ گئی ہے۔ دکانداروں نے بھی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملبوسات، جوتے، کپڑے اور چوڑیوں سمیت دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن وہی ہے مگر اخراجات زیادہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز، شور